بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و صحبہ اجمعین و بارک وسلم علیہ۔ 8 محرم الحرام، یہ دن، یہ تاریخ منسوب ہے غازی عباس علمدار علیہ السلام کی شہادت سے۔ واقعہ کربلا کے وقت میرے مولا عباس بن علی علیہ السلام کی عمر تقریباً 33 سال کی تھی۔ سیدنا حسین ابن علی علیہ السلام نے آپ کو لشکر کا علمبردار قرار دیا۔ اسی وجہ سے آپ کا ایک لقب علمدار کربلا بھی مشہور ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کے علمبردار حضرت جعفر علیہ السلام تھے، جو مولا علی علیہ السلام کے بھائی تھے۔ آج ساری دنیا میں جگہ جگہ شہدائے کربلا کی یاد منائی جاتی ہے۔ مجالس عزاء و جلوس عزاداری میں کربلا کے علم کی شبیہ اور شبیہ ذوالجناح کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ سیدنا حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد 72 تھی اور لشکر یزیدی کی تعداد 30,000 سے زیادہ تھی۔ بعض روایات میں 9 لاکھ کا یزیدی لشکر تھا، مگر سیدنا عباس بن علی علیہ السلام کی ہیبت و دہشت لشکر ابن زیاد پر چھائی ہوئی تھی، اور کربلا میں کئی ایسے مواقع آئے جب عباس بن علی علیہ السلام جنگ کا رخ بدل سکتے تھے، لیکن امام وقت نے انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس جنگ کا مقصد دنیاوی لحاظ سے جیتنا تو تھا ہی نہیں۔ 10 محرم کو حسین بن علی علیہ السلام نے ان کو پیاسے بچوں، خصوصاً اپنی 4 سالہ شہزادی پیاری بیٹی سیدہ سکینہ الحسین علیہ السلام کے لیے پانی لانے کا حکم دیا، مگر ان کو صرف مشکیزہ اور علم ساتھ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کوشش میں انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دیے اور شہادت پائی۔ اس دوران میں ان کو پانی پینے کا بھی موقع ملا، مگر 3 دن کے بھوکے پیاسے شیر نے گوارا نہیں کیا کہ وہ تو پانی پی لیں اور خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاسا رہے۔ شہادت کے بعد جیسے باقی شہداء کے ساتھ سلوک ہوا، ویسے ہی عباس بن علی کے ساتھ ہوا۔ ان کا سر کاٹ کر نیزہ پر لگایا گیا اور جسم مبارک کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا گیا۔ ان کا روضہ اقدس عراق کے شہر کربلا میں ہے، جہاں پہلے ان کا جسم دفن کیا گیا اور بعد میں شام سے واپس لا کر ان کا سر مبارک دفنایا گیا۔ دریائے فرات، جو ان کے روضے سے کچھ فاصلے پر تھا، اب ان کی قبر مبارک کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا ہے، جو کہ ایک اس دنیا کا زندہ معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔